ہے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہے ہیں۔ ایک عرصہ ہو گیا پاکستان بننے سے پہلے سے ہری سنگھ وہاں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے اور طے یہ ہوا تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں جو پاکستان میں شامل ہونا چاہیں وہ پاکستان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ عوام نے، کیونکہ وہ خطہ اکثریت مسلمانوں پر محیط تھا اور آج بھی ہے، وہاں کی اکثریتی آبادی نے پاکستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس وقت کے بادشاہ نے انڈیا کے ساتھ مل کر سازش کی اور اس کو روکنے کے لیے بزور طاقت وہاں فوج کے ذریعے لشکر کشی کی اور اس خطے پر قبضہ کر لیا۔ جب سے لے کے آج تک، جبکہ وہ خطہ پاکستان کی یعنی سندھ جو ہے، جو دریا ہمارا وہاں تک جاتا ہے، کشمیر سے ہی سارے دریا نکل کر پنجاب اور سندھ میں آتے ہیں۔ وہ خطہ بھی اسی جو بنایا گیا اس میں شامل تھا، لیکن بزور طاقت سازش کے ذریعے اس خطے کو قبضہ کر لیا گیا، جو آج تک قابض ہیں۔ ظلم کے ذریعے، جابر حکومت کے ذریعے اس خطے کو زبردستی چلایا جا رہا ہے، جہاں لاکھوں جانیں قربان ہوئی، معذور ہوئے لاکھوں لوگ، عصمت زری ہوئی، بچوں کو قتل کیا گیا اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا، چند سال پہلے یہ قانون پاس کیا گیا جس کے ذریعے انہوں نے یہ شو کیا کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور وہاں انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جو دن ہم آج منا رہے ہیں یہ اس کی یاد میں ہے کہ وہاں جو پاکستان کے لیے دل دھڑکتے ہیں، جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، ان کے ساتھ یہ دن منایا جائے، اس لیے کہ وہاں ظلم بڑھتا چلا گیا اور آج بھی یہ ظلم جاری ہے۔ 1949 میں جب وہاں کے لوگ یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں گئے تو وہاں ایک فیصلہ ہوا جسے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد پر عمل کیا جائے۔ وہ کیا تھا کہ جی آپ اس خطے میں، چاہے وہ پاکستان کے پاس ہو یا انڈیا کے پاس ہو، اس خطے میں لوگوں کی رائے لی جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ لازمی بات ہے انڈیا کو پتہ تھا کہ لوگ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور اکثریت کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو اس قانون پر عمل نہیں کیا جا سکا، اور آج تک نہ یونائٹڈ نیشن جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہلاتا ہے اور یہ کہتے تھکتا نہیں کہ ہم انصاف کرتے ہیں، لیکن آج بھی وہ قرارداد وہاں موجود ہے۔ 49 پہ یہ منظور ہوئی، اس کے بعد کئی اور دفعہ اس پر کام کیا گیا اور انہوں نے اس بات کو مانا، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ تو یہ وہ جدوجہد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے، انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس قرارداد پر عمل کرایا جائے، بھلے وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، وہ اپنا خطہ خود بنانا چاہتے ہیں، خود مختار ہونا چاہتے ہیں، انہیں خود مختاری دے دی جائے۔
لیکن انڈیا اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج کا دن جو ہم مناتے ہیں یہ اس کی یاد میں مناتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں اس میں ان کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ ساتھ کون کھڑا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اس میں کئی اور تنظیموں کا ذکر آتا ہے جسے ہم OIC کہتے ہیں، جو اسلامی آرگنائزیشن ہے، اس کا بڑا کردار اس پہ ہونا چاہیے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ اس میں OIC کا کوئی کردار نہیں رہا، جبکہ کہنے کو تو وہ اسلامی دنیا کی علم بردار ہے، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ وہ دکھ ہیں جو بڑھتے بڑھتے آج سالہ سال ہو گئے، پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ یہ چلا آ رہا ہے اور آج تک موجود ہے۔ اب دنیا میں اگر ہم جاتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو دنیا کے پاس اور بہت سارے ایسے مسائل آ گئے کہ اب وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں مسلسل کہ جی یونائٹڈ نیشن سے کہ جی اپنی جو قرارداد ہے اس پر عمل درآمد کرایا جائے۔ میں بھی اس کمیٹی میں رہا ہوں جو کشمیر اسپیشل کمیٹی ہوتی ہے، جو فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں تھی۔ کئی ملکوں میں بھی گیا ان کے ساتھ، لیکن اب وہ ملک چند ایک ملک جو آپ کو مسلسل چاہتے ہیں وہی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی تمام ملک اب اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ سنتے ضرور ہیں، بات سنتے ضرور ہیں، ویلکم کرتے ہیں، مگر اب ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن کوشش جاری ہے، اللہ موجود ہے، اور ان سے یہ، کیونکہ انسانیت تو جب ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں اللہ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اور ہم اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کرے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ کہ آپ تمام منتظمین کا بہت بہت شکریہ، تمام بچوں کا بہت بہت شکریہ، تمام خواتین کا سب کا شکریہ، تمام مہمانان گرامی کا شکریہ، ارشد صاحب کا شکریہ، اسلم صاحب کا شکریہ، انہوں نے مجھے بلایا اور یہ موقع دیا کہ میں بھی اس دن کو آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکوں اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکوں۔ السلام علیکم۔